پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحابہ اجمعین۔ آج سورۃ القصص کی کچھ آیات ہیں اور پھر اسی میں سے ایک پیغام جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 اور 77، 78، 79 یہ کچھ آیات مبارکہ ہیں جس پر ہم انشاءاللہ عز و جل توجہ دیں گے، ثواب بھی حاصل کریں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور اس نے ان سے بغاوت کی، یعنی اپنی قوم سے بغاوت کی۔ قارون یہ وہ بندہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو پہلے نہایت ہی غریب تھا اور حضور کا حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یا سہر آپ کے چچا کا نام تھا، ان کا بیٹا تھا قارون۔ جب یہ غریب تھا تو بڑا ہی با اخلاق اور ملنسار تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ توریت کا عالم بھی تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اس کو اللہ پاک نے یہ ہنر دیا کہ یہ ایک قسم کے دھات کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور پھر اس کو اپنے طریقے سے ڈھالتا تو وہ چاندی میں کنورٹ ہو جاتا، یعنی اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسا قدرت نے رکھا حضرت موسیٰ کی دعاؤں سے، جس کی وجہ سے یہ بڑا مالدار ہو گیا، اتنا بڑا مالدار ہو گیا کہ اللہ نے اس کو یہاں بیان فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے اس کو اپنے خزانے میں سے اس کو اتنا دیا کہ اس کو جو دیا ہوا تھا اس کی چابیاں اٹھانا بھی ایک قوت والی جماعت پر بھاری تھا، یعنی ایک بھاری جماعت، ایک مضبوط اور اسٹرانگ جماعت اس کی چابیاں بھی بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ہم نے اپنے خزانے میں سے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا اور اس کے پاس یہ خزانہ اتنا ہو گیا تھا کہ اس کی چابیاں اٹھانے والی ایک بھاری بھرکم جماعت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 40 لوگ تھے، وہ 40 لوگ دوسروں کی بنسبت بڑے مضبوط اور اسٹرانگ تھے۔ جیسے آج کل کچھ مشہور و معروف لوگ اپنے ساتھ وہ لوگ رکھتے ہیں خصوصی، کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں باکسر، ہاں باڈی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، باکسر یہ نام زیادہ رائج ہے، باکسر رکھتے ہیں۔ تو باکسر اصل میں کیا ہے کہ عام آدمی کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لہیم شہیم ہوتا ہے، اس کی مسلس بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی مطلب کہ 40 آدمی اس کا یہ چابیاں اٹھاتے تھے، پر چابیاں بھی یہ لوگ کیسے اٹھاتے تھے؟ یہ لوگ چابیاں اٹھاتے تھے کہ ان کی چابیاں کھچروں پہ لدی رہتی تھی، یعنی یہ لوگ بھی اپنی پیٹھ پہ نہیں اٹھاتے بلکہ یہ لوگ بھی کھچروں پر لاتے تھے۔ تو اب اٹھانے میں رکھنے میں ان کو بڑی پریشانی آتی اور بہت ہی پریشان ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھاری بھرکم جماعت بھی اس کو اٹھاتی، بڑی مشکل سے اٹھا پاتی، ہم نے اتنا خزانہ اس کو دیا کہ اس کی چابیاں اتنی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بغاوت کر بیٹھا بھائی۔ وہ بغاوت اس نے کیسے کی؟ تو بغاوت اس نے ایسے کی کہ وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور یہ اس وقت حاضر ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ بھئی تم سب کو زکوٰۃ دینا ہے، تم اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں کو بھی دو، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کا بھی حق رکھو اور غریبوں کو دو۔ تو یہ حکم نازل ہوا تو قارون پہنچ گیا حضرت موسیٰ کے پاس کہ مجھے کتنا دینا ہوگا۔ تو بہت آسان تھا، بہت ہی آسان تھا بھائی، جو حکم ہم پر عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے امت مسلمہ پر، وہ حکم بھی بہت آسان ہے، یعنی 100 میں سے آپ نے 2.5% دینا ہے۔
40 میں سے 40واں حصہ دینا ہے، کتنا آسان ہے؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ 100 میں سے 2.5%، یعنی 97.5% آپ نے رکھنا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی بہت آسان ہے یہ حکم، اس کے لیے اور آسان تھا۔ اس کے لیے یوں آسان تھا کہ بھئی 1000 میں سے 1000واں حصہ، یعنی 1000 دینار ہے تو اس میں سے 1 دینار، 1000 بکریاں ہیں تو 1 بکری، 1000 درم ہے تو اس میں سے 1 درم۔ یہ مطلب کہ اس کے لیے حکم تھا۔ تو یہ وہاں سے سنا حضرت موسیٰ سے، سن کے حاضر ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ تو میں کر دوں گا۔ اب یہاں آ کر کے اس نے اپنا حساب لگایا کہ 1000 کرتا جاؤں اور 1000 میں سے کتنا نکل گیا۔ اب اس کا مال بہت نکل رہا تھا کہ یار 1000 میں سے 1 نکال رہا ہوں، اتنا سارا مال یہ تو ہو گیا، اور اتنا سارا مال میں اپنے مال میں سے اور اپنی ملکیت سے الگ کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے جو ہے نا چند لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت بھی تھا، زبان کا تیز بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ توریت کو جانتا بھی تھا، اور تیسری بات یہ کہ اس کے نمائش بڑی اعلیٰ تھی۔ نمائش یوں اعلیٰ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھار زین جو اپنے کھچر کی یا گھوڑے کی لگاتا وہ سونے کی لگاتا، اور اس کے جو دروازے ہوتے تھے مکان کے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے، اور کئی برتن بھی چاندی اور سونے کے ہوتے، اور اپنے ساتھ جو غلاموں کی لسٹ رکھتا وہ ہزاروں کی تعداد میں رکھتا، اور ان غلاموں کو زیورات سے آراستہ کر کے رکھتا۔ یہ اس کی نمائش تھی اصل میں۔ اب جو بندہ نمائش کرتا ہے نا تو لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، وفادار لوگ اس کے پیچھے نہیں ہوتے۔ جیسے نمائش اصل میں کیا ہے کہ نمائش یہ عموماً زیادہ تر ریاکاری میں یہ شامل ہوتی ہے۔ نمائش اگر انسان خدا کی رضا کے لیے کرے تو ایک الگ بات ہے، اس کا ہم یہاں پر تذکرہ نہیں کر رہے۔ نمائش بسا اوقات انسان تب کرتا ہے جب یہ اپنے آپ کو باور کروانا مقصود ہو کہ بھائی میں یہ لوگوں کو بتاؤں کہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی اور ہے نہیں، مجھ سے بڑی شان و شوکت والا کوئی اور ہے نہیں۔ تو یہ اصل میں جو نمائش اس نظریے سے کوئی کرواتا ہے تو وہ اصل میں اچھی بات نہیں ہے، وہ گند ہے، نجاست ہے۔ اور نجاست پہ کون آتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ بھئی نجاست کو دیکھ کر کے مکھیاں بھنکتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ یہ نمائش کرتا تھا اپنے آپ کو بڑا باور کروانے کے لیے۔ تو اس کے پاس جو آنے والے لوگ تھے وہ اسی قسم کے تھے جو گندگی پر بیٹھنے والے تھے۔ تو ان کے پاس لوگ آتے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ ہمارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ ہمارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے نا یہ بات کہی تو انہوں نے کہا یار تو غلط ہے، تم کچھ نہ کچھ کرو، تم بڑے ہو، تمہارے پاس پیسہ خوب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا میں نے پلان بنایا ہے، تم ایسا کرو سارے لوگ جمع ہو جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم بلا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بلا لیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا ہمیں نصیحت کرو، ہمیں ڈراؤ، ہمیں گناہوں کی سزا بتاؤ، آپ اس طریقے سے ہمیں نصیحت دو کہ بھئی یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا، یہ گناہ کرو گے تو یہ گناہ، یہ سزا، یوں کر کے آپ ڈراؤ۔ حضرت موسیٰ ڈرانے لگے کہ بھئی یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو جب زنا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ زنا اگر کرو گے تو یہ سزا ہے، تو اس پر پھر یہ بول اٹھا، کہنے لگا کہ قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ایسا کیا ہے، اب آپ بتاؤ آپ کو بھی یہ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا سزا میں ہم سب شریک ہیں، پر یہ بدبخت کہیں کا تو یہ بات لے کے کہاں سے آیا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ معاذ اللہ۔ کہا کہ فلاں عورت ہے وہ آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے۔ اب اس عورت کو اس نے سونے کے سکے دے رکھے تھے، مال دے رکھا تھا، اور اس کو یہ راضی کر رکھا تھا کہ لوگوں کے سامنے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسی باتیں کرنی ہے۔ وہ عورت کو بلا لیا گیا۔ جب عورت وہاں پہنچی تو حضرت موسیٰ نے اس کو جلال بری نظر سے دیکھا اور فرمایا قسم ہے اس رب کی جس رب نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، قسم ہے اس رب کی جس رب نے بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے دریائے نیل میں سے نکال دیے، قسم ہے اس رب کی جس رب نے فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، قسم ہے اس رب کی جس نے بنی اسرائیل پر منو اور سلوہ کو نازل کیا، قسم ہے اس رب عز و جل کی جس نے ایک چھوٹے سے پتھر میں سے 12 چشمے بنی اسرائیل کے لیے نکال دیے، قسم اس رب کی جو ہو وہ صحیح بتانا۔ اب یہ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو وہ عورت کانپ اٹھی، لرزنے لگی، اور وہ عورت کہنے لگی کہ سرکار یہ جھوٹ بول رہا ہے، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے
قارون نے مجھے درہم و دینار دیے تھے اور مجھے ایسا ایسا بولنے کو کہا تھا، اس لیے میں ایسا ایسا بولنے کے لیے یہاں آئی ہوں، در حقیقت آپ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی سجدے میں جا کر کے، اے اللہ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں اور تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو فرعون یہ قارون کو جو ہے نا زمین میں دسا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم تجھے اختیار دیتے ہیں زمین پر، تو زمین کو خود حکم دے، زمین تیرا حکم مانے گی۔ سبحان اللہ، زمین تیرا حکم مانے گی، اور زمین کو جیسے جیسے تم حکم دو گے ویسے ویسے زمین کرے گی۔ ہوا یوں ہی، آپ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو اپنے اندر دھسا لیا، لیکن زمین کو حکم دینے سے پہلے آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو قارون سے بیزار ہے وہ ہٹ جائے۔ تو قارون کے ساتھ صرف 2 یا 3 آدمی رہ گئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ جو اس کے ارد گرد بھنک رہے تھے وہ مکھیوں کے مانی تھے اصل میں، اور حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ نمائش اور گندگی اور غلاظت کر کے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں ہمارے دوست بہت ہیں، ہماری گینگ بہت بڑی ہے، تو پھر یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب غلاظت کوئی بندہ دکھاتا ہے تو غلاظت کی وجہ سے مکھیاں ہی آتی ہیں بھنک کے، اور اس پہ تھوڑا سا دھواں چھوڑا جائے، آگ نہیں دھواں بھی چھوڑا جائے تو مکھیاں کیا ہوتی ہیں؟ بھاگ جاتی ہیں۔ اس بات کو بالکل ذہن نشی کر لیجئے گا کہ اگر آپ گندگی اور گناہ کر کے لوگوں کو آس پڑوس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں۔ مصیبت کے وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ دھواں بھی برداشت نہیں کر پاتی مکھیاں بھاگ نکلتی ہیں۔ وہ ایک آپ جو ہے نا وہ اسپرے لے آئیں، اس سے بھی مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ تو خیر حضرت موسیٰ نے جب کہا نا کہ بھئی سارے ہٹ جاؤ، اور جو نہیں ہٹنا چاہتا وہ رہ جاؤ، اپنا انجام خود دیکھے گا وہ، تو 2 آدمی رہے، باقی سب ہٹ گئے۔ کہا ہم کیوں مرے، ہم کیوں پھنسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں ہی، اور ان کو زمین پر اختیار دے دیا ہے، اب قارون کا انجام برا ہونا ہے۔ قارون کے ساتھ 2 آدمی رہے، آپ نے زمین کو حکم دیا یہ پہلے پاؤں تک گھٹنوں تک دھسے، پھر آپ نے زمین کو حکم دیا تو وہ جو ہے نا جناب کمر تک دھسے، پھر زمین کو حکم دیا تو وہ یوں سینے تک دھسے، پھر آپ نے حکم دیا تو پورے کے پورے دھس گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے قارون اور قارون کے ساتھی، یہ قیامت تک زمین میں دھستے رہیں گے۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ قارون کا مال ان کے ہاتھ آ جائے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے پھر وہ قارون کے خزانے کو بھی حکم دیا کہ زمین میں دھس جا۔ وہ قارون کا خزانہ، وہ سونے کا محل، وہ سونے کی چیزیں، وہ سونے کے برتن، وہ سب کچھ، سارا کچھ زمین میں دھس گیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہے مختصر، اسی کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قارون تھا، اور قارون نے بغاوت کی، اور بغاوت اس طریقے سے کی تو قوم کے جو نیک لوگ تھے نا انہوں نے بھی اس پر کوشش کی، اس کو سمجھایا، اور اس کو یوں کہا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم اتراؤ مت قارون، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو گھمنڈ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اترانے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ اترانا کس بات پر بھائی؟ مال و دولت پر کیوں اترا رہا ہے؟ مال و دولت پر نہیں اترانا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تکبر کے اسباب میں شمار ہوتی ہے، یعنی انسان عموماً مال کی وجہ سے بھی گھمنڈ کرتا ہے۔ کمال کی بات ہے، یہ مال وہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو بتائیں آپ، پھر بتائیں کچھ نہ کچھ رہ جائیں گے۔ تو مال پر تکبر، بھائی آپ کا جسم تو موجود ہے، آپ کی زبان بھی موجود ہے، آپ کا ہاتھ بھی موجود ہے، مال کو آگ لگ گئی، یا مال چور لوٹ گئے، یا مال کو ڈکیت لے گئے، تو بتائیں آپ کی زبان بھی وہی، آپ کی آنکھیں بھی وہی، اب جس پہ آپ اترا رہے تھے وہ اب نہیں ہے، اب بتائیں آپ کیا کریں گے؟ مال آپ کی زندگی کو چلا رہا ہے یا قدرت چلا رہی ہے؟ تو مال تو چلا گیا، رہ گئے کیا؟ آپ رہ گئے، آپ کی سانسیں پھر بھی چل رہی ہیں مال کے بغیر، تو یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ رب چلا رہا ہے۔ تو مال پہ اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، اور گھمنڈ کرے بھی کس بات پہ؟ انسان ہے کیا اصل میں؟ انسان اپنے اوپر غور کرے کہ بھائی میں ہوں کیا۔ یہاں اگر غور کرے، یہ چھاتی ہے، سینہ، اس سینے کے نیچے کیا ہے؟ کف۔ تھوڑا اور نیچے جائے تو وہاں پیٹ، جس کو بیلی کہتے ہیں، بیلی موجود ہے۔ تو وہ بیلی جو ہے نا اس کے اندر گندگی ہے،
تھوڑا اور نیچے جائے تو وہاں مسانہ ہے، مسانہ پیشاب کا مقام، وہاں کیا ہے؟ پیشاب موجود ہے۔ اب انسان پیشاب سے بھی نفرت کرتا ہے، گندگی گوبر سے وہ جو ہے نکلتی ہے انسان کے جسم سے، اس سے بھی کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اور کف، اس سے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ انسان کی ابتدا کس سے ہے؟ پانی کے قطرے سے، انسان اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اور انسان کی انتہا کیا ہے؟ مردہ ہو جانا۔ 4 دن تک آپ مردے کو دفناؤ مت، پھر دیکھو کیسے بدبو مارتا ہے اور کیسے تعفن پھیلتی ہے، پورا محلہ پریشان ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، انسان کی ابتدا بھی اچھی نہیں، یعنی ہم انسانوں کی ابتدا بھی اچھی نہیں، ہماری انتہا بھی اچھی نہیں، اور ہم گندگی کو لے کر کے گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، اور پھر مال پر اترا رہے ہیں۔ یہ اترانا کیسا؟ تو اس لیے اللہ پاک اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خوش ہونا چاہیے انسان کو اللہ کی نعمتوں پر، لیکن گھمنڈ والے انداز میں بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے خوش ہو کر کے آپ جو ہے گھمنڈ والے کام کرنا شروع کر دیں اور شیاطین والے کام کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو اللہ پاک گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے قارون تو اترا مت، گھمنڈ مت کر۔ دوسرا حکم، دوسری نصیحت قوم کی اس کے لیے یہ تھی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے نا، اس کے ذریعے سے تو آخرت کو تلاش کر، دنیا کو ہی مت بنا۔ دنیا کو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس لیے دیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے سے کس کو تلاش کر؟ آخرت کو تلاش کر، آخرت کو بنا، صدقہ کر، غریبوں پہ خرچ کر، اچھی اچھی مسجدیں بنا، اچھے اچھے مدرسے بنا، اور خوب اپنے علم کو بڑھانے کے لیے پیسے کو خرچ کر۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھلائی کو عام کر، تقوی کو عام کر، اس پیسے کو ایسی جگہ پہ لگا جہاں تقوی عام ہو، نیکیاں عام ہو، اس سے تو آخرت کو بنا لینا بھائی۔ دنیا ہی دنیا کما رہا ہے اور پھر وہ دنیا میں بھی وہ مسموم چیزیں تو خرید رہا ہے، یہ بری بات ہے، اس سے آخرت کو بنا لے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بات ہے، یہ نا اپنے دور میں جب یہ شہزادے تھے، خلیفہ نہیں تھے، شہزادے تھے، تو اس وقت ان کا جو خلیفہ تھا اس خلیفے کے ساتھ کسی سفر میں تھے، لیکن یہ شہزادے تھے تب بھی سبحان اللہ بڑے نیک سیرت تھے اور بڑے پاک باز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خلیفہ کے ساتھ تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ شاہی گھرانے میں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی جو خدام حضرات تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کا خیمہ وغیرہ اٹھایا ہوا تھا، تو جہاں پہنچنا تھا وہاں جو ان کے خدام تھے وہ پہلے ہی پہنچ گئے، اور پہلے پہنچ کر کے لوگوں کے لیے، وزراء کے لیے، شاہی گھرانے کے افراد کے لیے انہوں نے اپنے اپنے خیمے کیا کر دیے؟ لگا دیے۔ اب جیسے یہ لوگ سارے کے سارے اس منزل تک پہنچے تو سارے لوگ اپنے اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کیا کہ پہلے کسی خادم سے کہا نہیں کہ بھئی میرا خیمہ پہلے سے ہی پہنچا دو، تو خیمہ آیا نہیں تھا، خیمہ تیار نہیں تھا ان کا، تو یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا نا اس نے کہا کہ بھئی عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو کہاں ہیں وہ، کدھر ہیں، اگر وہ اپنے خیمے میں ہوں تو میں تھوڑا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خادم گیا اس کا خلیفے کا، جا کر کے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں۔ خادم نے آ کے کہا کہ سرکار وہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، کسی خیمے میں موجود نہیں ہے اور ان کا خیمہ بھی نہیں لگا ہوا، وہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ تو یہ خلیفہ وہیں پہنچ گیا اور پہنچ کر کے کہتا ہے کہ بھئی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے آخرت کی یاد آ گئی، اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ کتنے مطلب منہمک لوگ تھے اور خدا سے محبت کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آخرت کی یاد کیسے آئی؟ یہاں لوگ تھکے ہوئے ہیں اور غذاؤں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بھئی یہاں پہنچنے کے بعد سب کچھ اپنے آپ کو فریش کر رہے ہیں، کوئی منہ دھو کر کے فریش ہو رہا ہے، کوئی نہا کر کے فریش ہو رہا ہے، تو کوئی کھانا کھا کر کے فریش ہو رہا ہے، اپنی تھکاوٹ کو دور کر رہا ہے، کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آپ رونے میں مصروف ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سفر کے بعد بھی آپ کو کس کی یاد آ گئی؟ آخرت کی یاد آ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو تم سب نے یہاں آنے سے پہلے اپنے خیمے کے سامان پہنچا دیے، تو تمہارا خیمہ پہلے ہی تمہارے آنے سے تیار تھا،
میں نے نہیں پہنچایا تو میرے لیے خیمہ تیار نہیں تھا، میرے لیے خیمہ نہیں تیار تھا۔ میں اسی بات کو لے کر کے آخرت کی فکر میں ہوں کہ اگر عبد العزیز کا بیٹا عمر تو نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا تو وہاں آخرت میں بھی تو اسی طریقے سے لوگوں کا منہ تکتا رہ جائے گا، تیرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمارے بزرگان کرام اتنی بڑی بڑی باتیں سوچ لیا کرتے تھے، اور اس قرآن کی آیت میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے، زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، عقل دیا ہے غور و فکر والا، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، یہ سب کچھ جو تجھے اللہ نے دیے ہیں، اس سے صرف دنیا مت بنا، اس سے تو آخرت بھی بنا لے، آخرت بنا لے ورنہ پچھتائے گا۔ وہاں یوں کہے گا قرآن کی زبانی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے جیتے جی کچھ آگے بھیج دیا ہوتا تو آج آرام سے ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، ہمیں اس میں عمل کرنا ہے اور آخرت کے لیے بھیجنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھ جو اللہ نے دیا ہے اس سے تو آخرت کو بنا لے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ایک اور نصیحت کی قوم نے، کہا کہ تو دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھول، جو دنیا ہے نا اس دنیا سے تو اپنے حصے کو مت بھول۔ اب ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے حصے کو مت بھولو، یہ جو دنیا ہے دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس میں اپنا جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، تو ہم تو ہمیشہ یہی یاد رکھتے ہیں کہ بھائی پلاٹ میرا حصہ ہے، بھائی سے چھین کے لوں گا، اور اگر وہ مجھے نہیں دیا تو اس کو جو ہے کچہری میں لے جاؤں گا دھرے کر کے، اور اس کو گھسیٹ کر کے، اور اس پہ خوب جو ہے نا دھارائیں لگاؤں گا اور کیس کروں گا، اور پھر جو ہے اپنا حصہ لے کے رہوں گا، میرا حصہ ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں۔ اچھا سارے مال پہ بہن نے قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں گا کہ بہن سے اپنا حق لوں گا، پہلے تو بہن سے ہوں گا فیس ٹو فیس ہوں گا، نہیں دیا تو اس کو پھر میں کچہری تک لے جاؤں گا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی اس آیت میں جو کہا گیا کہ دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھول، یہ حصہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا یہاں حصہ مراد یہ ہے کہ واقعی میں بندے تو غور کر، دنیا میں تیرا ہے کیا؟ مکان تیرا ہے، کھیت تیرا ہے، پلاٹ تیرا ہے، دکان تیرا ہے، کارخانہ تیرا ہے۔ اگر تیرا ہے تو پھر 60 سال تک ہی کیوں، 60 سال کے بعد کیوں نہیں، 70 سال کے بعد کیوں نہیں، مرنے کے بعد کیوں نہیں؟ جب تک تو اس دارالعمل میں ہے تب تک تیرا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں ہے یہ تیرا؟ تو گویا کہ جو مرنے کے بعد تیرے ساتھ جائے گا، حقیقت میں دنیا سے جو مرنے کے بعد تیرے ساتھ جا رہا ہے، حقیقت میں تیرا حصہ وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفن کی چادریں۔ تو گویا کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کفن کو یاد رکھ، کروڑ پتی صاحب، لکھ پتی صاحب، کفن کو یاد رکھو۔ آپ کے یہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے، فیکٹریاں، کارخانے، یہ آپ کے جناب قبر میں ساتھ نہیں جانے والے، اس میں سے صرف اور صرف وارثین آپ کو دیں گے 2 چادریں، اور اگر وہ کوئی نیک ہوا تو بیچارہ وہ زمزم سے دھلا ہوا دے دے گا، اور نیک نہیں ہوا تو اس میں بھی چیٹنگ کرے گا۔ فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا اسراف نہیں کرنا، اسراف کفن میں بھی نہیں کرنا، اور بڑا ردی قسم کا کفن تجھے دے گا جو تو جیتے جی بھی نہیں پہنتا تھا۔ حق تو یہی ہے کفن وہ دیا جائے جو جیتے جی انسان جیسا کپڑا پہنتا ہے اسی کوالٹی کا کپڑا اس کو کفن میں دیا جائے، لیکن وارثین نہیں سوچیں گے ایسا۔ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ میرے ابا کو یا میری اماں کو وہ کفن دیا جائے جو کفن زمزم سے خوبصورت دھلا ہوا ہے، بہت کم لوگ سوچتے ہیں عزیزان محترم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قوم کے نیک لوگوں نے اس سے کہا کہ دنیا میں سے جو تیرا حقیقی حصہ ہے اس کو یاد رکھ، اس کو مت بھول۔ تو جب حقیقی حصہ ہی وہ ہے تو یہ انگوٹھی، اس انگوٹھی سے بھی، یہ انگوٹھی پہننے کا مقصد یہی ہے کہ بھی کفن آ جائے، یہ امامہ پہننے کا مقصد یہی ہے کفن بن جائے،
اتنا بڑا کفن، اتنا بڑا امامہ پہنا جائے اور اتنی انگوٹھی پہنی جائے کہ ان کو ملا کر کے دیکھا جائے تو سارے کپڑے مل کر کے کیا ہو جائے؟ کفن ہو جائے۔ یہی کفن ہے اصل میں، یہی ہماری اصل دولت ہے اس دنیا سے۔ اب یہ تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں، اور در حقیقت حصہ یہی ہے، وہ ہے کفن۔ مزید فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ بھلائی کر مطلب یہ کہ لوگوں پر تو بھلائی کر، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کا، اللہ نے تجھ پہ خرچ کیا ہے تو تو بھی لوگوں پہ خرچ کر، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلا، زمین میں فساد، خرابی نہ پھیلا، فساد مت پھیلا۔ کیوں؟ اس لیے فساد یعنی تباہی، لڑانا، جھگڑا کرنا، ایک کی چگلی دوسرے سے لگانا، آپس میں غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ فسادات کی کچھ باتیں ہیں، بڑا فساد بھی ہے جو یہودی کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یہ بڑا فساد ہے، جہاں بچوں کی لاشیں کے لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا فساد ہے کہ اس فساد کو فساد اکبر کہہ لیجئے، فساد اکبر، بڑا فساد ہے، اتنا بڑا فساد ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ گھروں میں بزرگ خواتین مری پڑی ہیں بیچاری، یہ امریکہ کا فساد بڑا ہی خطرناک فساد ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات بھی ہے، اب دیکھیے فساد دن بدن بڑھ رہا ہے۔ 2 سال پہلے سے فساد شروع ہوا، ظاہری فساد، حالانکہ یہ فساد تو بہت پہلے سے کر رہا ہے، لیکن سب کے سامنے اوپن ہو کر کے جو فساد کیا، جس میں بچوں کی لاشیں گئی، جانیں گئیں، 2 سال پہلے سے اس نے شروع کیا یہ فساد، اور وہ فساد بڑھتا چلا گیا، لاشیں بکھرتی چلی گئیں، دن بدن موتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ مفلوج الحال ہو گئے، کئی ہزار کئی لاکھ لوگ اس دنیا سے اچانک ان کے بم باری کی وجہ سے رحلت کر گئے۔ یہ فسادات یہ کم نہیں ہے، بہت ہیں، اتنے فسادات ہیں۔ اب یہ فسادات ہیں، ظلم بڑھتا چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا فرمان سچا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق امام عادل، امام مہدی کو آنا ہے، امام برحق، امام مہدی کو آنا ہے، اور حضور نے فرمایا پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی تب امام برحق، امام مہدی آئیں گے۔ تو حضور پاک کا فرمان سچا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے ایسے کیسے، ابھی تو انسانیت زندہ ہے، ابھی تو پڑوسی خیال رکھتا ہے، لیکن اب ماحول زمانہ دیکھ رہا ہے کہ پڑوسی جناب چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں دیکھ رہا، ان کے ساتھ بھی درندگی کر رہا ہے، ساتھ اٹھنے والا بیٹھنے والا۔ ابھی ہمارے بیکانیر میں اپنے بیکانیر میں یہ گاؤں میں، بجو کے پاس جو گاؤں ہے، وہاں ایک درندگی ہوئی، وہاں ایک چھوٹی بچی اسکول جا رہی تھی، اس کا ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد اس کا گلا کاٹ دیا۔ اچھا، گلا کاٹنے کے بعد وہ بد وقت جو ایسا کرنے والا تھا، وہ بچی کو نائے دلانے کے لیے، بچی کو انصاف دلانے کے لیے دھرنے پہ بیٹھا ہوا تھا، سب سے آگے تھا۔ یعنی ایسے لوگ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، سخت ترین ظلم ہے۔ تو ایسے ظلم سے دنیا بھری پڑی ہے، اور ابھی یہ ظلم دکھائی دے رہا ہے کہ معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، بلڈنگوں میں لوگ مر رہے ہیں، بم باری ہو رہی ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب یہ ظلم بڑھے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت امام مہدی آنے والے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ حضرت امام مہدی امام عادل ہیں، امام برحق ہیں، جو ان کی جماعت ہوگی نا، وہ بھی اتنی ہی بڑی میچور ہوگی، انصاف والی ہوگی، اور وہ بھی گناہوں سے بہت ہی محفوظ رہنے والی ہوگی، اولیاء کی جماعت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جماعت ایسی جماعت ہوگی جس نے اپنے اوپر بڑی محنت کی ہوگی۔ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو تو اچھائی کی بات کہتے ہیں، لیکن خود اچھے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو۔ تو جو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اصلاح پہلے کر رہے ہوں گے، یعنی خود اصلاح یافتہ ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے۔ ہماری طرح دو رخی قسم کے والے لوگ نہیں ہوں گے کہ بھائی خود تو پتہ نہیں کیسا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔
تو اس لیے منافقت ہمیں چھوڑنی چاہیے، اور ہم سب کی یہ تمنا ہے کاش اگر وہ دن آئے ہمارے جیتے جی، اور آئے، اور یقین کے ساتھ وہ تو آنا ہی ہے، لیکن کاش ہماری جیتے جی آئے تو انشاءاللہ ہم امام مہدی کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے تیاری بھی تو رکھی ہے نا۔ ہم نے تو کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے پاس والے کا خیال رکھ رکھا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کہاں بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اتنا کہ آپ انرجی خرچ کر رہے ہیں پاس والے پر کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ اس سے کہیں اچھا یہ ہے کہ آپ، امام مہدی کا دور آنے والا ہے، امام مہدی کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے اوپر محنت کریں تاکہ آپ امام برحق کے قافلے میں شامل ہو سکیں۔ دجال کے فتنے سے وہی بچے گا جو امام مہدی کے ساتھیوں جیسا نظریہ رکھنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور یہ اس تجزیے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہمیں اپنے اوپر خوب محنت کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، درس قرآن کا سلسلہ، پیغام قرآن کا سلسلہ، اس میں ہم نے وہ افعال اور اعمال بتائے ہیں جن اعمال کا تعلق آپ سے ہے۔ نیتوں پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے نیتوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ آپ اپنی نیتوں کے بارے میں جان لیں، اسلام نیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ کوئی مفتی آپ پر فتویٰ نہیں دے گا نیت کو لے کر کے، لیکن آپ خود مفتی بنے آپ کی نیتوں پر، آپ اپنی نیتوں کو سنواریں اور اچھا کریں۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، کوئی مفتی آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو حاسد ہے، 100% میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی بندہ آپ کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں، اور ہم نے اس پر بھی بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی تاکہ آپ قرآن کے ذریعے سے سمجھے کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ احترام مسلم پر ہم نے بیان کیا ہے اسی قرآن کے سیگمنٹ میں اور سلسلے میں، قرآن سیریز میں، پیغام قرآن سیریز میں، تاکہ آپ یہ جان لیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے اندر مسلمانوں کا احترام ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، یہ بھی اس کا تعلق بھی دل سے ہے، ہم نے اس پر بھی کلام کیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہم تقریباً 15 دن ہو گئے، 15 دن سے جو ہم اسی پر کلام کر رہے ہیں، یہ وہ افعال ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے، قوم سے تعلق نہیں ہے، فرد سے تعلق ہے۔ اور بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے، فرد سے قوم بنتی ہے، اور فرد سدھرے تو پوری قوم سدھرتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فردن انڈیویجلی طور پر ہم اپنے آپ کو سدھاریں، یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ہم ان پیغامات کو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اوپر کام کر سکیں۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں آپ اور ہم اپنے اوپر ورک کریں، اپنے اوپر کام کریں۔ عزیزان محترم، تو اللہ نے فرمایا فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قوم نے قارون کو یہ نصیحت کی، تو اب قارون نے پتہ کیا کہا؟ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو میرے علم کی بنا پر ہے، میری معلومات، میں ہوشیار ہوں، میں ذہین ہوں، میں عقل والا ہوں، میرے عقل اور علم اور نالج کی وجہ سے میرے پاس کیا ہے، اتنا کچھ مال ہے۔ گویا کہ ایک بڑا جرم کر دیا اس نے، جبکہ مسلمان جو ہوگا، وہ مخلص جو ہوگا، وہ یہ کہے گا میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کے فضل سے ہے؟ سارے بولیں جتنے بیٹھے ہیں، کس کے فضل سے ہے؟ اللہ کے فضل سے ہے۔ لیکن قارون نے کہا نہیں، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے۔ یہ قارون اور قارون جیسے جو کمپنی کے لوگ ہیں نا، ان کا یہ منشور ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت اور نعمت کو اپنی طرف نسبتاً کہہ دیتے کہ یہ تو میری طرف سے ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ فرمایا کہ اللہ نے، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا؟ کیا قارون اس بات کو نہیں جانتا کہ ہم نے قارون سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کو تباہ کیا، وہ لوگ قارون سے طاقت میں زیادہ بڑھ کے تھے، اور مال جمع کرنے میں بھی قارون سے زیادہ بڑھ کے تھے۔ یعنی گویا کہ قارون سے بھی مال میں زیادہ افراد لوگ گزرے۔ یہاں شداد کو دیکھ لو،
فرعون کو دیکھ لو، یہ قارون سے بھی ڈبل تیبل تھے. نمرود کو دیکھ لو، تو فرمایا کہ قارون تو کچھ بھی نہیں ہے، قارون سے پہلے کئی لوگوں کو ہم نے برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جبکہ وہ لوگ قارون سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور قارون سے زیادہ انہوں نے مال کو بھی سیونگ کر رکھا تھا، لیکن برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مال نے ان کو بچایا؟ یہ جانتا نہیں، اس کو چاہیے کہ یہ جانے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور سنو، ہم مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے. ہم مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ پوچھتے نہیں ہیں پھر کہ تو نے یہ جرم کیا ہے، اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے مجرم کون ہے، اور پھر ہم ڈائریکٹ آنن فانن اس پہ اپنا غضب نازل کر دیتے ہیں. مجرموں کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ہاں یہ تو نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے. مجرموں کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، فوراً اس پر جو ہے نا مار پڑتی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ ایک اعتراض بھی آتا ہے کہ بھئی کئی حدیثیں ہم نے ایسی سنی ہے مولانا صاحب کہ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ بھئی مجرموں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا. تو پھر اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مجرموں سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، اور ان احادیث میں اور ان آیات میں ان روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی مجرموں سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں جو جن روایات میں یہ کہ مجرموں سے پوچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرموں سے پوچھا ان کا پروٹوکول کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان پر مزید غضب کرنے کے لیے، کہ ان کو ڈانٹنے کے لیے اور ڈبٹ ان کو جو ہے دھمکی دینے کے لیے، اور ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے غضب سنایا جائے، اس لیے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو گویا کہ وہ پوچھنا بھی عذاب ہے، پوچھنا بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے. تو گویا کہ ہم پیار سے، محبت سے، جیسے یہاں قاضی کے سامنے اگر آپ حاضر ہو اور آپ کا نام مجرم کے نام میں شامل ہو کہ آپ نے جرم کیا ہے، تو قاضی کیا کرے گا؟ آپ کو ڈانٹ کر کے نہیں پوچھے گا آپ سے. قاضی آپ سے ڈانٹ کر نہیں پوچھے گا، اور قاضی آپ کو آتے ہی مجرم قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ تحقیق کے لیے پوچھے گا. تو یہاں اللہ جو پوچھ رہا ہے وہ بندے سے تحقیق کے لیے نہیں پوچھ رہا کہ بھئی میں دیکھوں یہ واقعی میں مجرم ہے یا نہیں ہے. اللہ اس لیے اس گنہگار سے نہیں پوچھے گا کہ واقعی میں تو مجرم ہے یا نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، اللہ پھر بھی پوچھ رہا ہے، تو وہ اللہ کا غضب ہے، وہ تحقیق نہیں ہے. ہم جیسا قاضی یا چیف جسٹس اگر کسی مجرم سے پوچھتا ہے وہ تحقیق ہے. اللہ اگر کسی بندے سے اس مجرم سے جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو وہ جو ہے تحقیق نہیں ہے، وہ تحقیق ہو چکی، اور اللہ کی تحقیق سے بڑی تو کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، وہ تحقیق ہو چکی. یہاں جو اللہ پاک پوچھ رہا ہے وہ صرف اور صرف غضب، اپنا عتاب نازل فرما رہا ہے. حضرات محترم، اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ ہم مجرموں سے سوال نہیں کرتے، گناہوں کے بارے میں اس سے نہیں پوچھتے. یعنی یہ نہیں پوچھتے کہ ہاں بھائی ہمیں تحقیق چاہیے تو ایسا گنہگار ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکمل تحقیق ہے. وہ سینوں کا علم بھی جانتا ہے، ہر چھپی سے چھپی چیز بھی وہ جانتا ہے، ہر حاضر اور ظاہر چیز کو بھی وہ جانتا ہے. تو فرمایا گیا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا قارون، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قارون خوبصورت کپڑے پہن کر، خوبصورت سواری کے ساتھ، خوبصورت غلاموں کے ساتھ سج دھج کر، زینت اور آرائش اور زیبائش سے مزین اور مرصع اور مرقع ہو کر کے وہ لوگوں کے بیچ میں نکلا. تو جب لوگوں کے بیچ میں نکلا تو وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا کی چاہت رکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ویسا ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، کاش ہمیں بھی ویسا ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، ہائے ہائے کتنی اچھی قسمت، کتنے اچھے نصیب والا ہے قارون کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے. یہ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی طرف کیا رکھتے تھے؟ رغبت رکھتے تھے. پتہ یہ چلا جو دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں وہ لوگ مالداروں کو دیکھ کر کے للچاتے ہیں، لیکن جو دنیا کی محبت نہیں رکھتے، دنیا کو استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت
نہیں رکھتے. آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. ان لوگوں نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا, دین میں سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ دی تھی, انہوں نے کہا بربادی ہو تمہارے لیے, اللہ کا ثواب سب سے بہتر ہے. ثواب کس کا بہتر ہے؟ اللہ کا بہتر ہے. اس کے لیے من آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک کام کرے. یہ اس پر مت للچاؤ. للچانا ہے تو آخرت پہ للچاؤ. للچانا ہے تو کس پہ للچاؤ؟ آخرت پہ للچاؤ. ولا یلقاها الا الصابرون, اور آخرت اس کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے, جو خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہوتا ہے. ان دونوں آیتوں سے, جو آیتیں میں نے آخر والی پڑھی ہیں, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زہد کو اپنائیے. زہد کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا کی محبت آپ کے دل سے دور ہو جائے گی, اللہ کے قریب ہو جائیں گے. زہد اصل میں کہتے کسے ہیں؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں زہد کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو چیز آپ کو اللہ سے دور کرے. ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو چیز کس سے دور کرے؟ اللہ سے دور کرے. یہ زہد ہے. زہد کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ابن آدم فرماتے ہیں کہ احکام کے اعتبار سے زہد کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک تو فرض. فرض بولے تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا, یہ فرض ہے. ایک ہے زہد نفل. نفل یہ کہ ہر اس حلال سے بھی بچانا جو حلال آپ کو خدا کے ذکر سے اور خدا کی محبت سے دور لے جائے. حلال سے بھی بچنا. اور تیسرا ہے احتیاط. احتیاط یہ کہ وہ شبہ مال جو حرام تو نہیں ہے لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ کہیں حرام نہ ہو جائے, اس سے بھی بچنا. یہ زہد کی تیسری قسم ہے جس کو زہد احتیاطی کہتے ہیں. عزیزان محترم, اس پر رسول اللہ کا ایک فرمان سنیں, پھر بات کو ہم ختم کرتے ہیں. حضور نے فرمایا, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا نبی اللہ من خیر الناس, اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ذو القلب المحموم واللسان الصادق. فرمایا جس کا دل صاف ہو اور جس کی زبان سچی ہو وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے. جس کا دل صاف ہو, محموم ہو, اور زبان کیا ہو؟ سبحان اللہ, سچی ہو, وہ جو ہے نا لوگوں میں سب سے بہتر ہے. تو لوگوں نے پوچھا فمل قلب المحموم, یہ اچھے دل والا کون ہے؟ کون ہے؟ کیسا ہوتا ہے یہ اچھے دل والا؟ کیا کرتا ہے یہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھے دل والا کیا ہے جانتے ہو؟ التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد. اچھے دل والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نہ حسد ہے, نہ جیلسی ہے, نہ بغاوت ہے, نہ خیانت ہے, نہ ترخ روئی ہے, بلکہ عاجزی ہے, نہ تکبر ہے, نہ گناہوں کے اثرات اس کے دل میں ہیں, بلکہ اس کے دل میں تو صرف اور صرف محبت خدا ہے. کہا وہ ہے محموم دل والا, وہ ہے اچھے دل والا. اللہ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا یا رسول اللہ فمن علی اثرہ, اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا الذی یشنع الدنیا یحب الآخرہ. اس کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو دنیا سے نفرت کرے, آخرت سے محبت کرے. یہ نفرت اور محبت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اگر بندہ اپنے اوپر کام کرے گا تبھی وہ دنیا کی نفرت اپنے دل میں لا پائے گا اور آخرت کی محبت اپنے دل میں پنہا کر پائے گا. اور اگر وہ اپنے اوپر کام نہیں کرے گا تو اس چیز میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ زہد کو اپنا سکتے ہیں. ان طریقوں کو اپنا کر کے اس میں سے 2-3 طریقے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ, زہد ایک ایسا موضوع ہے کہ زہد کے حوالے سے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. تو بزرگوں کے اقوال, بزرگوں نے زہد کے بارے میں کیا کہا ہے, صحابہ نے کیا کہا ہے, تابعین نے کیا کہا ہے, اس کو آپ مطالعے میں رکھیں. تو جتنا آپ اس کو مطالعے میں رکھیں گے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ زہد کو اپنانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسے یہاں کچھ قول میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین ہے, آپ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے بے رغبتی یہ وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے بدن اور دل راحت پاتا ہے.
یعنی یہ خوبصورت عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں تمام اعمال ہم نے کر کے دیکھے ہیں، یعنی تمام اچھے اچھے کام ہم نے کر کے دیکھے ہیں، اس میں سب سے مؤثر ترین جو عمل ثابت ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے، وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی محبت نہ ہونا، یہی ہے دنیا کی بے رغبتی۔ اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا بشر حافی فرماتے ہیں زہد اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے بے رغبتی اختیار کی جائے، یعنی مخلوق کی محبت دل میں نہ آئے، محبت خالق کی آئے دل میں، مخلوق کی محبت نہ ہو، یہ ہے اصل میں زہد۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا بھی ایک قول ہے، فرماتے ہیں زہد اصل میں قناعت کا نام ہے۔ قناعت یعنی جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ بولے تو راضی ہو جاؤ کہ نہیں بہت ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی یہ۔ اچھا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں زہد اصل میں لمبی امید نہ کرنے کا نام ہے۔ لمبی امیدیں جو ہم لگائے بیٹھے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا، وہاں جاؤں گا یہ کروں گا وہاں جاؤں گا یہ کروں گا، حضرت یہ انہوں نے فرمایا بزرگ نے، سفیان ثوری نے، لمبی امید نہ لگانا یہ زہد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل میں زاہد، زہد اپنانے والا وہ شخص ہے جو حلال رزق تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی ہم تو تلاش کر ہی رہے ہیں رزق کو، تو حلال رزق جو تلاش کرتا ہے وہی زاہد ہے۔ انگلی بھی کٹے اور شہید بھی ہو جائے، یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں، تو حلال رزق تلاش کریں اور زاہد بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو زہد ہے نا، یہ اس چیز کا نام ہے کہ جب بھی تم کسی اور کو دیکھو تو یہ تصور کرو کہ یہ مجھ سے افضل ہے، اس چیز کا نام زہد ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے زہد کو اپنانے کا کہ آپ اور ہم زہد پر جو بزرگوں نے لٹریچر چھوڑا ہے، مواد چھوڑا ہے، اس مواد کا ہم مطالعہ کریں۔ دوسری بات کہ ہم زاہد کی خوبیوں پر نظر رکھیں کہ زاہد کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زاہد جو ہوتا ہے نا، اس کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں، پہلی کہ زاہد کی غذا وہ ہوتی ہے جو مل جائے، بس جو مل جائے، کہ جو بھوک کو ختم کر دے اور عبادت پر طاقت دے دے، عبادت کرنے پر وہ غذا جو آسانی کے ساتھ مل جائے وہی اس کی غذا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ چیز فقدان ہے، ہم تو پہلے سے دیکھتے ہیں کہ سوموار کو کیا کھاؤں گا، جمعرات ہے جمعرات میں اس چیز کا گوشت ہونا چاہیے، کل جمعہ ہے تو کون سا گوشت ہونا چاہیے، کون سے کھانے بننے چاہیے، کیسی افطاری ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن زاہد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو مل جائے الحمدللہ، پانی کے ساتھ روٹی مل جائے الحمدللہ، نمک کے ساتھ روٹی مل جائے الحمدللہ، بکرا مل گیا سبحان اللہ، لیکن وہ پہلے سے پلاننگ نہیں بناتے کہ آج بکرا کھاؤں گا، فلاں دن مرغا کھاؤں گا، فلاں دن بھینس کھاؤں گا، فلاں دن یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، اس طریقے کی کوئی پلاننگ ان کی نہیں ہوتی۔ تو پہلی خوبی یہی ہے کہ زاہد کی غذا وہ ہوتی ہے جو مل جائے۔ اور لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس وہ ہوتا ہے جو ستر پوشی کر دے۔ یہ تو ہمارے جھمیلے ہیں، رنگ ایسا ہونا چاہیے، کپڑا اس میں سے ہونا چاہیے، ایسا زرق برق کپڑا ہونا چاہیے، ایسا سیلا ہوا ہونا چاہیے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ زاہد ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، زاہد کہتا ہے ایسا کپڑا ہو جو میرے ستر کو چھپا دے، جو میرے بدن کو چھپا دے، یہ زاہد کی خوبی ہوتی ہے۔ زاہد کیا کرتا ہے کہ زاہد کا مکان وہ ہوتا ہے جہاں وہ رات گزار لے، جہاں اس کی رات گزر جائے وہی اس کا مکان ہے۔ رات گزرنی چاہیے بھائی، رہنا تھوڑا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی تو مکان بنا ہی نہیں یار، اس میں فرنیچر بھی ہونا چاہیے، تو اس میں جھومر بھی ہونا چاہیے، تو اس میں جو ہے نا سینگریاں بھی ہونی چاہیے، تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سونے کا رنگ بھی پھیرا جائے، تو اس میں جو ہے نا چاندی کا رنگ بھی پھیرا جائے، اس میں ریموٹ والا فین ہونا چاہیے، اس میں 4 ٹن والی ایسی ہونی چاہیے۔ اس قسم کے ہزاروں خیالات ہوتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا مکان بنتا ہے۔ وہ ہمارا مکان ہوتا ہے جس میں ماربل ہو، جس میں کاٹن بچھا ہوا ہو، نہ جانے کیا کیا بچھا ہوا ہو۔ لیکن یہ جو زاہد ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں مکان ہمارا وہی ہے جس سے رات گزر جائے، بس رات گزر جائے، یعنی سردی ہو تو سردی سے بچا جائے، گرمی ہو تو گرمی سے بچا جائے، بس وہی ہمارا مکان ہے۔ زیادہ امیدیں نہیں ہیں مکان کو لے کر کے۔
اور ہمارا تو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے مکان بنانے پر. 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ نے بنایا، آپ کے بچوں کے یہاں وہ مکان پرانا ہو گیا، بچہ کہے گا میں تو نیا مکان بناؤں گا، پھر 30 لاکھ لگائے گا وہ. پھر اس کا بیٹا آئے گا تو وہ کہے گا ابا کا بنایا ہوا تھا پرانا ہو گیا، نیا بناؤں گا میں، وہ پھر 60 لاکھ لگائے گا. تو ہمارے حالات تو یہ ہیں، لیکن زاہد کے یہاں ایسا نہیں ہے. اور فرمایا کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا سے وہ اتنی محبت نہیں کرتا. جیسے قید میں انسان پریشان ہو جاتا ہے جیل میں، ایسے زاہد دنیا میں بھی پریشان ہو جاتا ہے. کہتا ہے نہ جانے اس جھمیلے سے کب پیچھا چھوٹے گا. قید خانے کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے دنیا میں. قبر اس کا بچھونا ہے، تنہائی اس کی مجلس ہے. لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ابھی وہاں فلاں گٹے پہ بیٹھنا ہے، فلاں بیٹھنا ہے، وہاں 2 باتیں کرنی ہے، فلاں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، فلاں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہاں جا کر کے ڈسکس کرنا ہے. نہیں، اس کی مجلسیں فلاں کے ساتھ تلاں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مجلس صرف تنہائی ہے. اللہ سے اب تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ مجلس تو وہی ہوتی ہے کہ جس میں ڈسکس ہو. اب یہ تنہائی میں بیٹھ کے کس سے باتیں کرتا ہے؟ خدا سے باتیں کرتا ہے. تنہائی اس کی مجلس ہے. اور حاصل کیا کرتا ہے وہ؟ اس مجلس سے عبرت حاصل کرتا ہے، سبق لیتا ہے، ہر چیز سے سبق لیتا ہے. گفتگو کیا ہے اس کی؟ قرآن اس کی گفتگو ہے. ہماری گفتگو کیا ہے؟ غیبت، حسد، دوسروں کو گالی دینا. لیکن زاہد کی گفتگو قرآن ہے. اور پھر اس سے محبت کون کرتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، دنیا دکھاتا ہی نہیں؟ تو پھر وہ خریدار کس کا ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا. تو کہا گیا وہ اللہ عز و جل کا انیس ہے، اس سے کوئی اور محبت کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ذکر اس کا ساتھی ہے، وہ اللہ کے ذکر کو اپنا ساتھی بناتا ہے. غم اس کا حال ہے. اس کا حال کیسا ہے؟ غموں میں ڈوبا ہوا ہے. لے بھائی تو بھی غم دے کے جا رہا ہے، وہ بھی غم دے کے جا رہا ہے. یہ ان کی کیفیت ہے. حیا اس کی نشانی ہے، حیا والا ہے، بے حیا نہیں ہوتا زاہد. بھوک اس کا سالن ہے. ہم لوگ سالن کھاتے ہیں نا جیسے، ویسے وہ بھوک کو برداشت کرتے ہیں. وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جائے، بس عبادت میں تھوڑی حاصل کرنے میں، عبادت کرنے میں تھوڑی سی طاقت مل جائے، اس لیے وہ کھاتے ہیں. ورنہ بھوک کو تو وہ سالن کی طرح رکھتے ہیں. حکمت ان کا کلام ہے، بغیر حکمت کے وہ کلام نہیں کرتے. مٹی اس کا فرش ہے. ہمارا تو بیڈ میں بھی الگ الگ قسم کے گدے، الگ الگ گدوں میں پھر الگ الگ قسم کی روئیاں. روئی بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. ایک گدا غریب کے یہاں بچھا ہوا ہے تو اس کے اندر روئی الگ ہے، ایک گدا امیر کے یہاں بچھا ہوا ہے تو اس کے اندر روئی الگ ہے. ہمارا گدا ایسا ہوتا ہے، ہمارا فرش ایسا ہوتا ہے، لیکن زاہد جو ہوتا ہے اس کی جو فرش ہوتا ہے وہ مٹی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں اس کو پڑھ رہا تھا تب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب اس میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس میں ہم کھڑے اترتے ہو. میں اپنے محاسبے پہ پہنچا، آپ بھی پہنچیے گا. کیا اتنا آسان ہے جنت کا راستہ؟ اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اور کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ دنیا کے فتنوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر یہیں تک رہ جائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے کہ ہم باقی رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فنا کی منزلوں کو عبور کر جائیں، تو پھر آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. اور زہد کا میٹر صحابہ نے لکھا، اولیاء نے لکھا، تابعین نے، اللہ کے محبوب بندوں نے قرآن سے حدیث سے زہد کو لکھا، علماء ربانین نے لکھا. یوں فالتو میں تو نہیں لکھا نا. زہد کی تعلیمات اگر اسلام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس تعلیم کو ہم مسلمانوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. اب سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں سے کوئی ایک بات بھی ہے ہمارے پاس؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہم بہت پیچھے ہیں اپنے مشن میں. ابھی تک ہم ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھے ہیں. خدا کے واسطے اپنا حال دیکھیں. ایک بات اور، اگر آپ زاہد بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ یہ بات بھی دیکھیے کہ زاہد کے اندر کچھ سائن ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. زاہد کی علامت کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے. زاہد کی علامت یہ ہے کہ زاہد جو چیز اس کے پاس موجود ہے نا اس پہ خوش نہیں ہوتا وہ، اور جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے اس پہ غمگین نہیں ہوتا.
اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں خوشی سے مراد وہی خوشی ہے، اترانے والی خوشی، کہ اگر کسی کے پاس حسن ہے تو وہ اپنے حسن پہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے پاس حسن نہیں ہے تو بسا اوقات وہ اپنے بد حسن اور بد صورت پر، بد صورت تو کسی کی بھی نہیں ہے لیکن حسن نہ ہونا اس بات پر وہ غمگین ہو رہا ہوتا ہے۔ تو زاہد جو ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پہ خوش نہیں ہے، اور اگر کوئی نعمت نہیں بھی ہے تو اس سے وہ غمگین نہیں ہے۔ یہ زاہد کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ زاہد کی نگاہ میں تعریف کرنے والا اور اس کی برائی کرنے والا دونوں برابر ہیں، یعنی زاہد ہوتا ہی وہ ہے کہ تعریف کرنے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے، برائی کرنے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ زاہد کا جو دل ہے نا وہ اللہ کی محبت میں بھڑک رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں دھڑک رہا ہوتا ہے، تو زاہد یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری برائی کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری تعریف کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بات ختم، اتنا ہی دیکھتا ہے وہ، یعنی اس کی نظر میں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کون سا بندہ میری تعریف کرتا ہے اور کون سا بندہ میری برائی کرتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے زاہد کی کہ زاہد اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی مٹھاس دل میں پاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، بندہ جس سے محبت کرے گا نا اس کی مٹھاس دل میں پائے گا۔ مٹھاس یعنی اگر وہ چیز دیکھ لینا اس کو تو مزہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بے حیائی کو پسند کرتا ہے تو جب بھی وہ بدنگاہی کرے گا نا تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہوگی، گویا کہ وہ اسے خواہشات سے محبت ہے، اسی لیے اس کے دل میں بھی اس کی کیا ہو رہی ہے؟ مٹھاس پیدا ہو رہی ہے۔ اور اگر بندے کو اللہ سے محبت ہے تو بندہ جب نماز پڑھے گا، جب بندہ خدا کی اطاعت کرے گا، جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کے دل میں نا یوں مٹھاس پیدا ہوگی کہ یار میں الحمدللہ رسول اللہ کی ادا کو اپنا لیا، الحمدللہ میں نے اللہ کا حکم مان لیا، ایک اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، دل راضی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ 3 علامتیں ہیں زاہد کی۔ یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں کو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ زہد کو اپنا سکتے ہیں۔ قارون کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ آپ اور ہم زہد کو اپنائیں۔ زہد کہتے ہی اسے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو چیز آپ کو کس سے دور کرے؟ اللہ سے دور کرے۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ اگر ریپیٹ کر سکے تو کریں، ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو چیز آپ کو خدا سے دور کرے، یہی زہد ہے، اور اسی کا اپنانے والا اور اسی کیفیت میں جینے والے کو زاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی